میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال اور اس کے پاکستان کی جو ملکی سیاست ہے اس کے اوپر اثرات. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہ ریاست سے متعلق بات کی تھی کہ وہ مسلم لیگ نواز کو ترجیح دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ رات کو بلاول بھٹو زرداری نے اس کی کلیریفیکیشن دی. اب بلاول بھٹو زرداری نے یعنی خود جو ہے وہ 2 نیوز چینلز یعنی ایئر وائی اور جیو نیوز کو انٹرویو دیے اور انہوں نے اس میں وضاحت کی. یہ سارے کا سارا جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے وہ وضاحت کے لیے دیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جو تقریر ہے وہ لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کی بلکہ انہوں نے ریاست پر تنقید کی ہے. اب ریاست پر تنقید کی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاست سے اوپر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تنقید کرنے کے بعد اب انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ کہیں بھی بات کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے. اب اس وقت اگر بات کروں تو پہلا جو فیز ہوا ہے میرپور ڈویژن کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں جس میں مسلم لیگ نواز کو واضح برتری اور پیپلز پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اب انہوں نے اپنی شکست کو جو دھاندلی کا بیانیہ ہے اس کے پیچھے چھپانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ امپریشن بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پہلے فیز کے نتائج ہیں وہ دوسرے اور تیسرے فیز کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوں، کیونکہ الیکشن ایک ہوا ہوتی ہے اور ہوا جب چل پڑے کہ فلاں آ رہا ہے تو پھر ہمارے ہاں آنے والے کے لیے لوگ جو ہے وہ گلدستے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جو جانے والا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ نظریں کترا رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہے جی. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والے کے لیے جو ہے وہ نظریں بچھائی جاتی ہیں اور جانے والے کے بارے میں جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہے کہ وہ تھا ہی ایسا. تو یہی بات سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. سیاسی طور کے اوپر بڑا وہ میچور ہو چکے ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی انتہائی کمزور پوزیشن پر آ چکی ہے پہلے فیز کے نتائج کے بعد، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ ایگریسو ہو گئے ہیں. اب انہوں نے ایگریسونیس کے ذریعے اس ووٹ بینک کو جو ہے وہ باہر نکالنا ہے، اس ووٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس ووٹر سے اپنے امیدوار کو ووٹ دلوانا وہ چاہ رہے ہیں جو مسلم لیگ نواز کا تو مخالف ہے ہی ہے لیکن وہ اس وقت مایوس ہے. وہ یعنی نکل کر جو ہے وہ یعنی پولنگ بوتھ تک وہ نہیں جانا چاہتا. اس نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرنا تو اس کا ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے بلاول یہ تیکھی جو ہے وہ زبان استعمال کر رہی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کی جانب سے ایک بار پھر فارم 47 کی جو حکومت ہے یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو تانا دیا گیا ہے. تو پھر بات وہی دوبارہ آتی ہے کہ آپ کے والد محترم جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں یا جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب یا ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو یہ تو پھر فارم 47 والے ہی لوگوں کی ووٹوں سے ان آئینی عہدوں کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فارم 47 والی حکومت ہے تو آپ کہہ دیتے جناب کہ ٹھیک ہے آپ نیا الیکشن کرائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چوری کا مینڈیٹ ہے تو چوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب. پھر چور کو آپ کہتے ہیں جی، چوری کے مینڈیٹ والے کو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا وزیر اعظم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تنقید وہ کریں جو تنقید کرتے ہوئے آپ اپنے قد کو چھوٹا نہ کریں یا آپ تنقید کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج نہ کریں. تو یہ چیز ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو زرداری یا شرجیل انعام میمن جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا یہ کیا فائدہ حاصل کریں گے. اس سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یہ بات مجھے سمجھ آ چکی ہے. معلوم نہیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اب شرجیل نام میمن صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ بلاول صاحب کی مرضی سے کرتے ہیں نا جی، ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرتے. شازیہ مری صاحبہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ بلاول کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتی. یا ممکن ہے کہ یہ لوگ بلاول بھٹو زرداری کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں کہ جی ہم نے اپنے چیئرمین کے لیے جناب اس کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہیں. لیکن آپ جو تنقید ہے وہ ایسی تنقید کریں جس سے آپ خود ہلکے محسوس نہ ہوں، جس سے آپ خود اپنی
جو ہے وہ بے توقیری نہ کر رہے ہوں، تو یہ تو اپنے پاؤں پر خود کلہڑا مار رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی میچور پولیٹیکل پارٹی اتنی سنگین اور بڑی غلطی کیوں کر رہی ہے. کیا یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے یا یہ غیر دانستہ طور کے اوپر ہو رہا ہے؟ بٹ دونوں صورتوں کے اندر چاہے وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ویسے کسی غلطی کے ساتھ کر رہے ہیں یا کسی غلط فہمی کے تحت یہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کر رہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا کر رہی ہے، چیئرمین سینٹ صاحب کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ان کے پاس گورنر کے عہدے موجود ہیں اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ مطلب منطق سمجھ نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس وقت، جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں بلاول کہ دھاندلی ہوگی جناب، وہاں پر 25 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، دھاندلی کر دی، فلاں کر دی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس میں رول پلے نہیں کر رہی. تو حکومت آپ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ رول پلے نہیں کر رہی، تو پھر یہ کون آ کے یہ ساری کارروائیاں ڈال رہا ہے؟ کیا وہاں پر جو کارکنان ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ آپ کے کارکنان سے زیادہ ان کی تعداد ہے کہ جناب آپ کے لوگ جو ہیں وہاں سے ان سے ڈر کر سہم کر بھاگے ہیں اور انہوں نے ان کو ان پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کرنے دیا ہے اور انہوں نے وہ قبضے کر کے ٹھپے لگا دیے ہیں، یا کہ چوری سے وہ واردات ڈال رہے تھے؟ اگر آپ قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 30 پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یعنی اس کے اوپر وہ ان کا مکمل کنٹرول تھا مسلم لیگ نواز کے جو لوگ تھے ان کا، تو پھر حکومت آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ رول پلے نہیں کر رہی، تو پھر ہو کیا رہا تھا؟ اگر آپ اتنے کمزور ہیں، اگر آپ یعنی حکومت آپ کی ہونے کے باوجود مسلم لیگ نواز کے لوگ وہاں پر اس حد تک جو ہے وہ غلط کام کر رہے تھے، تو پھر تو آپ کو حکومت کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے. حکومت ہوتے ہوئے آپ اپنا مینڈیٹ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، تو عوام کو اپنے خاک تحفظ فراہم کرنا ہے یا ان کی خاک جو ہے اپنے فلاح کرنی ہے. جی کچھ سوالات ہیں جو کہ مطلب بنیادی طور پر اٹھائے جاتے ہیں اور یہ سنجیدہ سوالات ہیں، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ یہاں پر جو یہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، یہ اگر لیگل ریمیڈیز نہ ملیں تو پھر یہ سیاسی تقاریر کا حصہ ہونی چاہیے تھی. پرسوں نتائج آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں آپ نے درخواست کل جمع کرا دی ہے، آج آپ یہ اس پر سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں. تو آپ الیکشن کمیشن کی یعنی اس کو جو آپ نے درخواست دی ہے اس کی انسلٹ نہیں کر رہے کہ آپ نے کل تحریری درخواست دی ہے اور پھر آج آپ نے بیانیاں بنانی شروع کر دی ہے. تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل کی ٹوٹل جو ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ تلخی ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بنیادی مقصد ہے کہ اینٹی مسلم لیگ نواز ووٹ کو اٹریکٹ کیا جائے. یہ مجھے اس حوالے سے کلیئرٹی ہوگی ہے. جی دوسری بات یہ ہے جی کہ اس آج بلاول نے جو مظفر آباد میں خطاب کیا، میں یعنی حیران ہوں. انہوں نے ورکر کنونشن لکھا ہوا تھا ایئر بائی والوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ ورکر کنونشن سے خطاب، یعنی انتخابی مہم اپنی جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جو دوسرا فیز ہے اس کی، اور اس میں ورکر کنونشن سے خطاب کرنا ہے یا جو ہے وہ پبلک گیدرنگ سے خطاب کرنا ہے، یعنی جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے. ایسے ماحول کے اندر تو یعنی جو میں نے دیکھا، جو ویژولز نظر آئے ہیں، یہ تو کارنر میٹنگ کے لوگ تھے. اب بلاول جیسا نیشنل لیڈر کشمیر کے اندر مظفر آباد میں وہاں گیا ہو اور وہاں سے سمجھ لیں کہ کارنر میٹنگ کے سے خطاب کر رہا ہو، تو پھر تو آپ کو اندازہ مطلب ہو جانا چاہیے کہ کتنی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے پیپلز پارٹی کی کشمیر کے اندر اور مظفر آباد کے اندر. مجھے تو لگ رہا ہے کہ میر پور میں تو پھر 4 لوگ سننے کے لیے آ گئے تھے، مظفر آباد میں تو حالات اس سے زیادہ پتلے دکھائی دے رہے ہیں. اب بلاول یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس جو اس وقت آزاد جموں کشمیر کی صورتحال ہے اس کا ان کے پاس حل موجود ہے. تو بھائی کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ آج 2 مہینے ہو چکے ہیں، تو 2 مہینے سے آپ کی حکومت تھی، تو حل آپ نے نہیں دینا تھا، آپ کی حکومت نے نہیں دینا تھا، تو کس نے دینا تھا؟ اگر حل آپ کے پاس موجود تھا تو پھر آپ نے حل کیوں نہیں دیا جی؟ کس نے روکا ہوا تھا؟ کہ آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کسی نے، یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. وہ کہتی ہے جی پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے. اب اس کو شرجیل انعام میمن جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کوٹ کر کے فرماتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ کو، لیکن اپنے نمبر تو پورے کر رہے ہیں نا. شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ بلاول کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشان بول رہا ہے. قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے.
शजील नाम मेमन साहब, अब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो है नहीं कि फॉर्म 47 का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, और इंतखाबी उज़रदारी जो उम्मीदवार था अगर आप उसके वकील बन चुके हैं तो फिर बता दें, या आपने किसी इलेक्शन में किसी हलके में कंटेस्ट किया था जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो गैर कानूनी तरीके से आरओ ने जितवा दिया था, तो वो बता दें। अगर तो ऐसी कोई चीज़ है और आपने कहीं इलेक्शन का आपका कोई ग्रीवियंस है जो आपने यानी तहरीरी तौर पर ट्रिब्यूनल के अंदर लेके गए और वहाँ से अगर आपको इंसाफ ना मिला हो, फिर तो आप ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल है नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आप गए नहीं हैं, ग्रीवेंस आपकी कोई है नहीं, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर उसकी पोजीशन बहुत कमज़ोर थी, तो फिर फॉर्म 47 का ताना देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। और ना ही आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इस किस्म की बात करते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को मैंने देखा है कि वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो मुफाहमत चाहते हैं। वो इस वक्त जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब बिल्कुल जो है वो ठंडे माहौल में बैठे हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आसफा भुट्टो नज़र नहीं आ रही हमें, जो फर्स्ट लेडी हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर गई भी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो गर्मा गर्म नज़र आ रही है बिलावल की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, काफ़ी बात कर ली इसके ऊपर। अच्छा, एंड में मैं ये कहूँगा कि ये बिलावल का जो गुस्सा है, जो तीखापन है, जो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से कि ये इस इलेक्शन तक है। इस इलेक्शन के बाद यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो शीरो शक्कर हो जाएंगे ये। और हाँ, ये बता दूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अब इनको यानी सियासी तौर के ऊपर तनकीद का निशाना बनाती रहेंगी। अब उन्होंने पीछे नहीं हटना। शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो सह लिया, बर्दाश्त भी कर लिया, खामोशी भी रख ली। मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद गुफ्तगू, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बिलावल ने तनकीद कर दी है और मरीम नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी उन्होंने तनकीद कर दी है, तो मरीम फिर आपको पता है कि वो खातून है जो जिसको सज़ा होगी थी और वो यानी मुल्क से बाहर थी, वो अपने वालिद के साथ जहाज़ में बैठकर सज़ा काटने के लिए वापस आ गई थी। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना था, वो डिस्क्वालीफाइड थी। बट मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ये हमने होता हुई चीज़ें देखी हैं। वो जेल से जब बाहर निकली तो फिर उन्होंने जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, फिर उनको जेल में डाला गया और फिर वो बाहर आई। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक अपना मिजाज है और उन्होंने दिलेरी अपनी जो है वो प्रूव की हुई है। बिलावल ने आज तक वो सख्ती बर्दाश्त नहीं की हुई जो वो करके आ चुकी हैं। तो वो सियासी तौर पर यानी उनको मालूम है कि लड़ना जो है वो किस तरह है, किस से और उसका तरीक़ाकार क्या है। बिलावल जो है ना वो इसके बाद शीरो शक्कर हो जाएंगे और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा यानी अगर कोई बयान आएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से तो फिर उसका सख्त जवाब आएगा। अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल हल्के तरीके से, क्योंकि वो यानी जीत की खुशी में हैं, तो वो ज़्यादा सख्त लहजा नहीं अपना रही। लेकिन अब वो यानी कहते हैं कि वेल लेफ्ट करने वाली सूरत हाल नहीं होगी और मरीम जो है वो जवाब देना जानती हैं और लड़ना भी जानती हैं और लड़ के दिखाया हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं जी। कल दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से वहाँ तसादुम हुआ है जी, वहाँ पर रावलाकोट के अंदर, और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। मैं अब ये कहूँगा कि हलाकतें जो है वो हो चुकी हैं और अब इस मामले को एक तरफ लगना चाहिए। अब दो तरीके हैं जी, दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं। या रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर इस मुसल्ला जत्थे के सामने सरेंडर कर दे, एक तरीक़ाकार तो ये है। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर अपने 100 एहलकार शहीद कराने में पड़ जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, ये मुसल्ला जत्था ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर इस मर्तबा इनके साथ आपने जो यानी कोई मुफाहमत करनी चाहिए, को बीच का रास्ता तलाश करना चाहा, तो फिर ये कल्ट बन चुका है। ये दोबारा फिर एक और नए मुतालबे के साथ सामने आ जाएंगे। फिर ये इस किस्म की जो है ना वो एपिसोड रिपीट होगी, जैसे हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जब इस तरीके से आपने किसी को यानी मुसल्ला जत्थे को ग्रो करने दिया है तो फिर वो वक्त के साथ साथ मज़ीद ताकतवर हुआ है और फिर वो इतना ताकतवर हो जाता है कि फिर वो रियासत के काबू से बाहर हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि या तो हुकूमत हवाले करें, इनके रियासत ये हवाले करेगा जी ये लोग मुसल्ला जत्था जाने और रियासत जाने, और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर रियासत अपनी रिट इस्टेब्लिश करे। 100 बंदा
اپنا شہید کرانا پڑ جائے. میں نہیں چاہوں گا کہ ایک انسان بھی شہید ہو, لیکن پھر ریاست کو ریاست کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے, ریاست کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے. ریاست کی ریٹ روز روز کوئی اس طریقے سے چیلنج کر رہا ہو تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جی آپ سے اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.